والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آخر میں لے کر جائیں گے. آج ہم اپنا اس کا جو تیسرا کوارٹر ہے ربع المہلکات وہ پڑھ رہے ہیں، ڈیزاسٹرز. پہلے اس میں کتاب شرح عجائب القلوب، دل کی یا قلوب کی جو دنیا ہے اس کے غرائب، اس کے ونڈرز اور اس سے متعلقہ ایسی چیزیں کہ جن کی طرف انسان کی توجہ بہت ہی کم جاتی ہے، اور وہ بنیاد ہے ان سب اشیاء کو سمجھنے کی جو کہ اس پورے کوارٹر میں ہمارے سامنے آئیں گی. امام صاحب کہتے ہیں کہ خوب جان لو کہ جو سب سے زیادہ شرف والی چیز تم اپنے پاس رکھتے ہو وہ تمہارا دل ہے. اس سے زیادہ برگزیدہ، اس سے زیادہ اعلیٰ چیز تمہارے پاس اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہی وہ آرگن ہے یا یہی وہ لوتھڑا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ اتصال کرتا ہے. یہی وہ تمہارے وجود کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عالم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عامل ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو نوکر ہے، جو غلامی قبول کرنے والا ہے، جو اس کی رسی اپنے گلے کے اندر ڈالنے والا ہے، وہ یہ تمہارا دل ہی ہے. یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سعی کرتا ہے زمین کے اندر، اور یہی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے یا کسی وقت تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے کسی وقت کوئی الہام ہوتا ہے، کسی وقت وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز عنایت ہوتی ہے تعبد کے معاملے میں، بندگی کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی پرستش کے احساسات کے معاملے میں، تو وہ ساری کی ساری یہیں پر ہی نازل ہوتی ہیں، یہیں پر ہی وارد ہوتی ہیں. رہ گئے جوارح یعنی لمز، تو ان کی حیثیت پیادوں اور کارندوں کی ہے، اور ان کو دل بین ہی اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے جس طرح کہ بادشاہ اپنے غلاموں اور اپنے کارندوں اور اپنے خدمتگاروں کو کرتا ہے. تو جو پیادے ہوتے ہیں ان کی حیثیت وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس نے اپنی اس دل کی دنیا کو سمجھ لیا، جان لیا، وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کو بھی جان لے گا اور اللہ تعالیٰ تک بھی پہنچ جائے گا. اور جس نے اس کی خبر نہ لی، چاہے وہ عبادت گزار بھی ہو، نفل پر نفل پڑھتا ہے، اعمال پر اعمال کرتا ہے، لیکن اس نے یہاں اس کو دھونا، مانجنا، صاف کرنا، اس کی خبر لینا، اس کے اندر تبدیلیاں کرنا اور روزانہ اس کو پاک کرنا، تو مطلب جس نے اس کی خبر نہ لی تو وہ دراصل محروم رہ گیا. اور کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے قرآن مجید کی روح سے جس کے مابین اللہ تعالیٰ خود بھی کسی وقت حائل ہو جاتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے مابین حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے سے کوئی رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا پھر اس کی قسمت میں نہیں رہتا ہے. پھر یہ اس کو وہ توفیق نہیں ملتی، وہ مدد نہیں ملتی کہ جو یہ ہر پل اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو اور اس کے در کی امید رکھے اور اس سے ایک تعلق قائم کرے. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے پھر یہ قلب جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے جس بندے نے دین پر آنا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس معاملے کو بہتر کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سفر شروع کرنا چاہتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اسی چیز کو ہی بنیاد بنائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ جان لو کہ جو قلب جو ہے وہ اصل اس کی جو فطرت ہے وہ یہی پیدا کی گئی ہے
کہ یہ ہدایت پر چلے، یہ عین اس سیدھے راستے پر چلے جس پر کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو فنکشن ہے اس کا وہ اصل میں سلامت ہی ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اندر جو ہیں وہ کچھ اور بھی پرزے فٹ کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا کام معطل بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہونا ہوتا ہے، اور وہ پرزے کیا ہیں؟ وہ ہیں شرور انفس، یہ جو ایولز آف دا سول جو ہیں، یہ کچھ برائی کے جو محرکات ہیں، موٹیوز جو ہیں برائی کے، وہ بھی انسان کے اندر فٹ کیے گئے ہیں۔ وہ شہوت ہے، وہ ہوائے نفس ہے، تو انہوں نے دل کے کام کو لازماً معطل کرنا ہوتا ہے اور اس کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ ایک جنگ کا میدان بنتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ قلب ایک جنگ کا میدان بنے، اور یہاں وہ جو فرشتے ہیں ملائکہ جو کہ انسان کو، مومن کو نصرت دینے کے لیے آتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں اچھی باتیں القاء کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ ملائکہ کا جو پوری فوج ہے وہ بھی آئی ہوتی ہے یہاں پر، اور وہ جو شیاطین کی ایک پوری فورس ہے وہ بھی آدم کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو بھی ایک اسٹیشن یہاں پر مہیا کیا گیا ہے۔ ہم نے جو کہا کہ وہ جو شرور انفس جو فٹ کی گئے اس کے اندر، تو ایک اسٹیشن شیاطین کے لیے بھی ہے اور ایک اسٹیشن جو ہے وہ یہاں پر ملائکہ کے لیے بھی ہے، اور ان دونوں کے مابین ایک کھینچا تانی ہوتی ہے، ایک کشمکش ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ اس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی آپ یہاں کس کی جیت ہونے دیتے ہیں۔ تو آپ جس کو بھی آگے کر دیں، مطلب وہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ملائکہ ہیں، مگر یہ آپ کو یہ رکھا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو ان کو یہاں شکست دلوا دیں، یہاں ان کو پچھاڑ دیں، اور شیطان کا جھنڈا یہاں پر بلند کر دیں، اور ان کو یہاں کی پوری مملکت جو ہے وہ لے جانے دیں۔ اور یہ بھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ ملائکہ کے طرفدار ہو جائیں اور شیاطین کو پچھاڑ دیں اور ان کو یہاں سے باہر کر دیں، اور ملائکہ کا یہاں پر جھنڈا جو ہے وہ پیوست کروا دیں، اور اس طریقے سے اس مملکت کو صرف اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی تعظیم اور اس کی عبادت اور اس کی پرستش اور اس کی جانب رخ کرنے کا جو ہے یہ پورا ایک جہان بنا لیں۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال یہ ہونا ہوتا ہے کہ آخر ایک فریق کی یہاں پر جیت ہو جائے، وہ یہاں کا فرما روا ہو جائے گا، اور وہی اس دل کو اپنا مسکن اور اپنا وطن بنا لے گا۔ دوسرا بھی آئے گا ضرور، یعنی اگر ایک فریق جو ہے یہاں پر جیت جائے گا اور وہی یہاں کا پورا کنٹرول رکھتا ہے، تو یہ ہے کہ دوسرا فریق بھی آئے گا، لیکن دوسرے فریق کے آنے کی حیثیت جو ہے پھر وہ چوری چھپے ہوگی، کہیں موقع ملے گا تو وہ آ جائے گا۔ اور یہ جو ملائکہ جو ہے جب آپ ان کا فریق جو ہے جیت جاتا ہے آپ کے اس دل کی دنیا کے اندر، اور حق جو ہے اس کا علم بلند ہو جاتا ہے اور آپ کل اللہ کے ہو جاتے ہیں جب، تو بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں شیطان کا کوئی گزر نہیں ہوگا، کہتے ہیں ایسا تو نہیں ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ وہ رات برات، وہ کسی اندھیرے کے وقت، تو یہ عین وہ چیز ہے جو قلب مومن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ الناس میں ذکر کی ہے، فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس۔ تو یہ وسواس جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ عرب جو ہے یہ وسوسہ کا جو لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیور ہوتا ہے، زیور کی جو چھنکار ہوتی ہے اس کو اصل میں وسوسہ کہتے ہیں عرب۔ آپ نے دیکھا ہے وہ کتنی سٹل ہوتی ہے، کتنی ہلکی لطیف ہوتی ہے، یہ مطلب سونا چاندی کہیں بولا تو ہلکی سی اس کی ہوتی ہے، تو وہ مطلب ہے وہ چپ کے آنا۔ تو اصل میں وسوسہ کو یہی ہے کہ وہ یعنی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور وہ گھسائے۔ تو قلب مومن میں تو یہ شیطان جو ہے وہ دھوم دھام سے اور پورے کر و فر سے اور پورے اعلانات کے ساتھ تھوڑی آئے گا، یہ تو قلب مومن ہے۔ یہ جو پورا قرآن مجید پڑھا ہے، یہ آخری سورۃ ہے قرآن مجید کی، تو وہ اس میں یہی ہے کہ وہ جو ہے ایسے کہ ہلکی سی کی آہٹ بھی سننے کے لیے باقاعدہ آپ کو توجہ کرنی پڑتی ہے، اگر آپ توجہ نہیں کرتے تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ ہے وسواس۔ اور خناس کیا ہے؟ اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے ہی کوئی آوازہ پڑے تو یہ دبک جائے۔ تو خناس اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہو تو اس وقت یہ پیچھے ہٹ جائے، یہ فٹافٹ جو ہے
واپس ہونے کی سوچے یا چھپ جانے کی سوچے اور سامنے آنے سے کترائے، تو خناس وہی ہے جو دبک جاتا ہے، جو چپ ہو جاتا ہے، جو بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور البتہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ بے خبر ہوئے، جیسے ہی آپ نے غافل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ بھول گئے، تو یہ آ جائے، تو اس کو ہم خناس کہتے ہیں۔ تو اس کا جس سے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بار زندگی میں خوب محنت کر لی، ہم نے اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی ایک تو جگہ پر یہ بات کی تھی کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اپنے دل کو سونپ دینا اللہ تعالیٰ کو، یعنی یہ ایک بار زندگی میں خوب محنت چاہتا ہے۔ مطلب ایک نوجوان ہے، وہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ کچھ وقت تو خوب لگائے نا، وہ تو راتیں بھی، دن بھی، شام بھی، صبح بھی، کچھ وقت تو خوب لگائے، ایک بار باقاعدہ طور پر اس دل کو سونپے اللہ رب العزت کو، اپنی زندگی کا ایک فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، اپنے پل پل کا ایک فیصلہ کرے کہ اب یہ سارا کچھ ہو گیا خدا کا، اور اب وہی میری مراد، وہی میری منزل، وہی میرا مطلوب، اور سب کچھ جو ہے میرا اب اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر یہ کر بھی لیا ہے تو اب ظاہر مطمئن تو آپ کو نہیں ہو جانا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں نے ایک بار محنت کر لی، میں نے ایک فیصلہ کر لیا، میں نے ایک رخ بنا لیا، اور اب جو ہے اس مملکت کے اندر اب کوئی بڑا نہیں رہ گیا سوائے اللہ رب العزت کے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ ہر وقت جو ہے وہ چور تو آئیں گے یہاں پر، اور یہ ایکسس اللہ نے رکھی ہے چوروں کے لیے، یعنی ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی ہو گیا ہے کہ اب کبھی کے لیے بھی کسی چور نے، کسی وارداتی نے یہاں پر آنا نہیں۔ تو اس وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اعلیٰ خیالات کا مسکن بن چکا ہے، اعلیٰ عزائم کا مسکن بن چکا ہے، اور وہ جو اعلیٰ ترین جو احساسات ہوتے ہیں وہ ان کا مسکن بن چکا ہے۔ تو باقی چیزیں جو ہیں یہ کہیں کہیں سے آ جاتی ہیں۔ یہ البتہ ابتدا میں جیسے ہم نے کہا کہ بہت بڑی محنت چاہتے ہیں۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا کہ جب وہ جو خناس آئے گا، وہی جو چھپ چھپا کر آنا ہے، تو پھر اس کو دھتکارنے کے لیے کیا ہے؟ وہ جو جاگتے رہو کی جو آوازیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے۔ یہ اصل میں یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ شیطان کو بھگاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہاں کب ہے؟ یہ ایک ایسے دل کا ہے جو اصولاً پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو چکا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یعنی یاد دہانی کرنا، اسی ایک حقیقت کا اعادہ کرنا۔ ہم نے اگر آپ کو یاد ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر، وہ جو پورا ایک ہمارا سبق گزرا ہے، تو ذکر جو ہے ہم نے یہ کہا تھا، ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی، ذکر کا مطلب ہے اسی حالت کو جو ہے وہ اپنے اوپر واپس لے آنا، اسی حالت کو عود کر لانا جو کہ ایک آدمی نے ابتداءً اللہ رب العزت کے ساتھ رشتہ جوڑتے وقت کیا تھا۔ تو ذکر دراصل ایک حقیقت کو یاد کرنا ہے، جس نے وہ حقیقت ہی نہیں اپنے ہاں جاگزین کرائی، اس کے لیے تو ذکر جو ہے وہ ضربیں ہیں، اس کے لیے تو ذکر جو ہے وہ محض کچھ رٹے ہیں، کچھ وظیفے ہیں، وہ ایک طرف سے شروع کرے گا دوسری طرف ختم کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ذکر کر رہا ہے۔ ذکر تو ایک نہایت شعوری عمل ہے کہ اسی حالت کو بار بار اپنے اوپر عود کر لاتے ہیں، کیونکہ اس حالت کو عود کر لانے کا مطلب ہی اب یہ ہے کہ یہاں اب پھر شیطان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تو ذکر اللہ شیطان کو بھگانے کا یقینی ایک ذریعہ ہے اس وقت جب کہ بنیادی کام یہاں پر ہو چکا ہو۔ ہاں البتہ کہتے ہیں کہ جب ایسے دل میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو یہاں پر شیطان کے لیے پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بھی خوب جان لو کہ قلب کی یہ جو دنیا ہے، اس کی مثال ایک قلعے کی طرح ہے۔ یہ جو فورٹ ہوتا ہے، اس میں وہ شیطان وہ دشمن ہے جس نے اس قلعے کے اندر آنا ہے۔ کسی وقت تو وہ نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی وقت وہ وہاں پہ اگر کوئی چور دروازے ہیں تو ان سے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شیطان نے بھی، جو دشمن ہے جس نے اس قلعے کے اندر راستے بنانے آنا ہے، اس نے بھی مطلب فصیلوں سے نہیں آنا ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ جو دروازے ہیں اور وہ جو راستے رکھے گئے ہیں ان پر ہی اس کی نظر ہو۔ اور اب تمہیں بھی جو کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، بنیادی کام ہو چکا ہے، یہ ذہن میں رہے نا، خیال رہے، ٹھیک ہے، بنیادی کام ہو چکا ہے۔
تو اب اس کے بعد آپ نے بھی جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دروازے ہیں جہاں سے اس کو آنے کے لیے راستہ ملنے والا ہے، آپ نے بھی سب سے زیادہ انہی راستوں پر جو ہے وہ اب نگاہ رکھنی ہے. تو اس کی بھی نگاہ اسی پر ہے اور آپ کے پہرے دار بھی وہیں پر بیٹھے ہونے ہیں. اب وہ دروازے کون سے ہیں کہ جہاں سے اس نے وہ آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں یہ دروازے بے شمار ہیں، اور یہ مت سمجھو وہ کہ وہ اگر یہ کھلے ہونے لگے تو اتنے کھلے ہو جائیں گے کہ شیطان جتنے اپنے سپاہی لانا چاہے وہ لے آئے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اتنا تنگ ہے کہ جی وہ مطلب گھسنے کے لیے راستہ نہیں پائے گا. کہتے ہیں اب یہ جو راستے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں، اب اس کی ایک لسٹ آپ کو دے رہے ہیں. باقی مثلا کہتے ہیں حسد ہے، مطلب ہے کہ ایک آدمی اس سے جان نہیں چھڑا سکا ہے پوری طرح، یا اس پر وہ محنت نہیں کرتا ہے، تو حسد ایک دروازہ اس کو ملا، اس کے ذریعے سے وہ آپ کے اندر آ جائے گا اور پھر آتا آتا راستے اتنے بنائے گا کہ پھر وہ جو باقی جو بھی مقامات ہیں ان پر وہ جو ہے وہ قابض ہوتا چلا جائے گا. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ حرص ہے، دنیا کی حرص، مال کی حرص، اقتدار کی حرص، چدراہٹ کی حرص، اچھا نظر آنے کی حرص، مقبول ہونے کی حرص جو ہے، یہ بے شمار وہ چیزیں ہوتی ہیں. نوجوانوں کو وہ کول نظر آنے کے لیے وہ ایسا وہ کریز ہوتا ہے کہ جناب اس میں مطلب ہے کہ وہ شیطان کے لیے ڈھیروں دروازے بندہ چوپٹ کھولتا ہے کہ بھی آنا ہے تو آ جا. کہتا ہے میں تو اسی لیے مطلب ہوں، میں تو مطلب تیار ہوں. تو وہ آتا ہے اور اپنے تمام جنود کو، لشکروں کو مطلب لے کر تو یہاں کا سب کچھ چوپٹ کر جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نہ اس کی نمازیں وہ نمازیں ہیں، نہ اس کا ذکر وہ ذکر ہے، نہ اس کے عزائم وہ عزائم ہیں، اور یہ مسکن ہے ان گندے پلید مطلب چیزوں کے لیے. ہزار ہاپ یہ پاپڑ بیلتا ہے اس کے لیے کہ یہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو اچھا لگے مثلا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو حرص ہے جس کے بے شمار مطلب ہے طریقے ہوتے ہیں، تو وہ ایک دروازہ ہے جس سے شیطان اس میں راستہ بنا لے گا. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک شیطان کے لیے جو بہت بڑا دروازہ آپ ہو سکتا ہے ہر وقت ہی کھلا رکھتے ہوں، وہ ہے غصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بار کہا ہے کہ مطلب یہ جو غصہ ہے مطلب یہ شیطان کے لیے بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ نفس انسانی کے اندر فراہم کرتا ہے. تو اگر ایک آدمی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتا ہے تو اس کو یاد رہنا چاہیے کہ عین ہو سکتا ہے یہ موقع ہو جب شیطان نے یہاں پر واردات کر جانی ہے اور گھسانا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ مطلب شہوت ہے، تو خاص طور پر ایک نوجوان کے معاملے میں اس کو مطلب چاہیے کہ وہ اس دروازے کو بند کرے. اصل تو یہ ہے کہ وہ عفت کی زندگی گزارے، نکاح کرے. اسی وجہ سے مسلمانوں میں ہمیشہ ہی جو ہے وہ اس پر زور بھی دیا جاتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھے، وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ اس پر بھی کنٹرول نہیں پاتا تو یہاں سے شیطان کو ایک راستہ مل سکتا ہے. اسی طریقے سے جذباتیت ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو حدت ہوتی ہے نفس کی، تو یہ تو کہتے ہیں کہ ایسا یہ جند ہے کہ بعض کہتے ہیں آثار میں یہ آتا ہے کہ کہیں کسی صالح آدمی کو جو ہے وہ ابلیس ملا کہیں پر، تو اس نے پوچھا کہ تمہارا جو ہے وہ بہترین شکار کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب کوئی بندہ جذبات میں آیا ہوا ہو یا غصے میں آیا ہوا ہو، تو بڑے بڑے عقل مندوں کو ہم یوں اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے تمہارا کوئی بچہ گیند کے ساتھ نہیں اس کو مار رہا ہوتا، کھیل رہا ہوتا ہے. بہت بہت عقل مند آدمی جو ہے نا ہم اس کو یوں الٹتے پلٹتے ہیں اس وقت کہ جس وقت وہ جذباتی ہوا ہوتا ہے، جس وقت وہ غصے میں آیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گھر جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے اور گھر سجانے ڈیکوریٹ کرنے کا کریز ہوا ہوتا ہے. اب اس میں وہ پتہ نہیں کتنا دل جو ہے وہ اس میں لگا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں صبح بھی شام بھی کہ میرا گھر جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہو گیا ہے، کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو گیا ہے. اور یہاں سے مطلب ہے کہ بے شمار مواقع دے رہے ہیں شیطان کو کہ وہ اس دل کے اندر گھسائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو ہے یہاں سے ختم کرتا چلا جائے. اعلیٰ سے اعلیٰ سامان، وہ جی مطلب میری کراکری بہت اعلیٰ ہے، فرنیچر دیکھیں جی، اس طرح کی بے شمار کاٹ کباڑ دنیا کا. یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانوں کے بارے میں فرمایا
فرمایا نا کہ بدترین خرچہ وہ ہے جو گارے اور مٹی پر ہو. مطلب یہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو کیونکہ یہ آپ کی کسی محنت کا نتیجہ ہے، جو آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے تو وہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ وہ سارے کی ساری گارے اور مٹی پر لگا دیں. اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان کا ایک قول ہے کہ وہ گھر کے کسی نوجوان نے جو ہے وہ تہبند مانگا نیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ ہے؟ کہنے لگا کہ یہ اس کو کوئی داغ لگا ہوا ہے کسی، تو انہوں نے کہا کہ اتنا سا کاٹ کر تو مطلب باقی استعمال کر لو. پھر بھی کہنے لگا کہ نہیں نیا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ظالم ان لوگوں میں سے مت ہو جن کو تمام رزق جو ہے نا وہ مطلب کپڑوں کے لیے ملتا ہے. تمام رزق ان کا کپڑوں کے لیے اور دنیا کو نظر آنے والی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور اسی میں ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ لوگوں سے طمع رکھنا یہ ایک بہت بڑا راستہ ہے، تو شیطان کو آپ کے نفس کے اندر مل جاتا ہے. کیونکہ جو آدمی لوگوں سے طمع رکھتا ہے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تعریفیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ مداہنت اور نرمی اختیار کرے گا. اگر کسی کی کوئی غلطی کو برائی ہے اس کو غلط کہنے میں 100 بار سوچے گا کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور اس سے میرا یہ نقصان ہو جائے گا اور اس سے میرا یہ نقصان ہو جائے گا. تو جس بندے کی کوئی طمع ہی نہیں ہے انسانوں سے، وہ خوب ڈٹ کر برائیوں کو روکے گا، اس کی اصلاح کرے گا اور اللہ لگتی بات اس کو کہے گا. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جلد بازی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور ٹھہراؤ طبیعت میں یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مال کی محبت ہے. اچھا، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ عوام الناس میں تعصب ہے مذاہب کے لیے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی، یہ بھی شیطان کے راستے ہیں. نفس کے لیے بھی کھلتے ہیں، پورے مسلمان معاشرے اور امت کے لیے کھلتے ہیں، اور یہاں سے وہ کرتے ہیں کسی کا قوم کے لیے، کسی کا کسی زبان کے لیے، کسی کا کسی لسانیت کے لیے، کسی کا جو ہے وہ یہی جو فقہی مذاہب ہیں ان کے لیے. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ عوام الناس کا اللہ تعالیٰ کی ذات میں کے معاملے میں سوچنا، کیونکہ ایک عالم ہے اس کو تو بہرحال معلوم ہے کہ اگر وہ اللہ رب العزت کے حوالے سے مطلب کیا، تو عوام الناس کو تو بتانا ہی یہ ہے کہ بھئی تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں سوچنا ہے، ان پر غور کرو اور بار بار یہ سوچو کہ کیا زبردست یہ بنانے والا ہے ان کا، اور یہ کیسے یہ سب چیزیں جو ہیں بن بھی گئیں، یہ چل بھی رہی ہیں، اور کیسے یہ زندگی ہے، اور کیسے یہ جو ہے وہ تمام کے تمام امور اس کائنات میں انجام دیے جاتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ان کے بنانے والا جو ہے اچھا تو پھر وہ کیا ہے، استغفر اللہ، اس کی جو ہے وہ کیفیت کیا ہے، یا معاذ اللہ اس کو پھر کس نے بنایا ہے. تو یعنی عوام الناس کو تو یہی بتایا کہنا ہوتا ہے کہ بھی اگر یہ کچھ چیزیں ہیں بھی کسی وقت بحث کرنے کی، ذکر کرنے کی، تو وہ عوام علماء کے کرنے کی ہیں. اگرچہ ایک نہ سوچنا عوام علماء کو ہے اس چیز میں، نہ عوام الناس کو، نہ علماء کو. لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دروازہ ہے شیطان، بہت بڑا دروازہ. یہ ہمیشہ ہی کٹکھٹاتا ہے کہ وہ اسے کہتا ہے کہ تو مخلوق کے بارے میں چھوڑ، خالق کے بارے میں سوچنا شروع کر. اچھا، تو اسی طریقے سے دین کی اور بھی کہتے ہیں بہت سارے معاملات اور مسائل ہیں، خصوصاً عقائد کے، کہ جن کو عوام الناس کی عقل نہیں پہنچتی، لیکن ان بیوقوفوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ان کو سلجھا سکتے ہیں. مولوی کو بھی پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے وہ مولوی کو فیل بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ تو اس نے تو کوئی بات نہیں کی. تو مطلب اگر تمہیں ایک پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کا ایک معلوم عقیدہ ہے تو صرف اس کے لیے سرنڈر ہے، مطلب تمہاری عقل اس کو پہنچ پاتی ہے یا نہیں پہنچ پاتی ہے. ہاں، اگر کسی مولوی نے اپنا خیال ظاہر کیا ٹھیک ہے، اس کو ضرور پکڑ لو، تمہیں پتہ ہے یہ دین کا مسئلہ ہے. پھر تم کہتے ہو کہ جی مولوی جو ہے یہ تو بیکار بات کرتا ہے، میں نے تو اس کو جو ہے وہ پکڑ لیا، اس سے تو بات نہیں ہو سکی ہے. تو اس وجہ سے عوام الناس کے لیے یہ سارے ہی دروازے ایسے ہیں دین کی، وہ چیزیں جو کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا شیطان کا دروازہ مسلمانوں کے ساتھ بدظنی ہے، اور اس کی خاصی جو ہے وہ امام صاحب مذمت کرتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم اس کو جو ہے وہ پوری تفصیل سے آگے مطلب وہ کریں. اچھا، تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب جب یہ کام ہو چکا، ہم نے تمہیں اب یہ شیطان کے
جو مداخل ہیں، جو انٹرنسز ہیں، وہ بھی اب ہم نے تمہیں بتا دی ہیں، اس کی بھی نظر اس پہ ہونی ہے. اور اگر تم اپنی اس دنیا کو بچانا چاہتے ہو تو تمہاری بھی نظر اس پر ہونی ہے، اور تم نے ہمیشہ ہی اس کی کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے ایک ایک دروازہ بند رہے. تو اب ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر تمہیں مسلسل صفائی بھی کرتے رہنا ہے. مطلب جیسے ہوتا ہے نا، ایک بار جو ہے وہ پورا انتظام کر لیا، اب مسلسل وہاں پر جھاڑو دینا ہے، مسلسل آپ کو گھر جتنا بھی صاف ہو اگلے دن آپ نے پھر اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے اگلے دن آپ کو پھر صاف کرنا ہوتا ہے. تو جس دن آپ نہیں صاف کریں گے 1 2 3 دن گزر جائیں گے تو پھر اس سے تھوڑی فرق پڑتا ہے کہ میں نے تو یہ ساری زندگی صاف کیا ہے، میں نے تو ساری زندگی جب تک صاف کیا تھا وہ صاف رہا ہے، اب تم نے چھوڑ دیا تو اب اس کے اندر گند جو ہے وہ پڑنا شروع ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آپ کو روزانہ ہی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنی ہے، روزانہ ہی تمہیں آخرت کی محبت اس کے اندر لے کر آنی ہے، روزانہ ہی تم نے مال، اولاد، جائیداد، ان محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے جو ہے وہ ہیج کرنا ہے. تو یہ جو تمہارا نماز پڑھنا، تمہارا قرآن پڑھنا، تمہارا جو اذکار کرنا، یہ اسی کو اگر تم شعور کے ساتھ کر لو تو وہ روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ پھر شعور کے ساتھ یہ کام کیا جائے. یہ جان لو کہ شیطان کی مثال اس بھوکے کتے کی سی ہے جس کو جو ہے وہ آتا ہے، بھونکتا ہے، تمہارے راستے میں بیٹھتا ہے، تمہیں خراب کرتا ہے، تمہارے پیچھے آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ زور سے دھتکار دیں، اور شیطان کو دھتکارنا دراصل اللہ کا ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی شیطان صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دھتکارا جاتا ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو زور سے دھتکار دیں تو وہ واقعتاً پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ میں بہت کوئی گوشت کا کوئی ٹکڑا ہے یا کوئی بہت ہی ایسی چیز ہے جس پر کتے کی ڈال بہتی ہے، وہ تو اس کو تمہارے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے اور تم اس کو دھتکار رہے ہو، پرے ہٹ، کہتے ہیں وہ نہیں ہٹے گا، یہاں ذکر اللہ کام نہیں دے گا. بھائی صاحب، وہ جو گوشت اس کو نظر آتا ہے نا، اس کو بڑی اچھی کوئی چیز نظر آتی ہے جو کہ اس کے کام کی ہے، تو اس سے پہلے جان چھڑواؤ، پھر اس کو دھتکارو، پھر وہ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر یہاں دنیا کی محبت تم نے بسا لی ہوئی ہے، اگر تم نے کوئی برے ارادے یہاں پر جما لیے ہوئے ہیں، یہاں تم نے صفائی نہیں کی ہوئی ہے، یہاں ایسا بہت کچھ گند جو ہے وہ تمہارے حساب سے تو گند ہے مگر اس کے حساب سے وہ خوراک ہے اس کی، تو اگر وہ پڑی ہوئی ہے تو یہاں مطلب آپ پھر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو بہت شیطان کو بھگاتا ہوں، بڑا ذکر کرتا ہوں، وہ تو میرے دل کو چھوڑتا نہیں ہے، میری تو توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، نہ نماز میں میری توجہ ہوتی ہے، نہ اذکار کے اندر توجہ ہوتی ہے، نہ عمومی حالات میں میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک تعلق بنتا ہے. تو کہتے ہیں پھر ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر جو ہے نا، یہ جو شیطان کو بھگانے والا ہے، یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جنہوں نے صفائی اچھی کی ہوئی ہے. تو البتہ تمہارے پاس کیونکہ ایسی چیزیں شیطان کو نظر آ رہی ہیں، جو مرضی کر لو اس کے ساتھ، جتنا مرضی اس کو ڈانٹ لو، جتنا مرضی اس کو سرزنش کر لو، تو وہ اس وقت تک جانے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کی جو ہے وہ مزے کی چیز آپ کے پاس اس کو نظر آتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ٹھیک حالت پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. مطلب اگر کوئی چیز مانگنی ہے اور رو رو کے مانگنے والی ہے اور بہت ہی منتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ مانگو تو قلب سلیم مانگ لو، ایک صاف ستھرا دل جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا جانتا ہے تو وہ کر لو. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب اصرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو جو ہے وہ ثابت کر دے اپنے دین پر، اور دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو قلب جو ہے، آپ کو پتہ ہے ویسے تو عربی میں جو قلب یقلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، تو دل ہے ہی وہ جو ایک لمحے میں کچھ سے کچھ ہوتا ہے، تو یہ اس کی حالت ہر دم بدلتی ہے، کسی ایک حالت پر یہ باقی نہیں رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلات تقلبها الرياح،
دل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پر ہوتا ہے نا، یہ پرندے کا نہیں، پر جو ہے وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی پر ہو اور وہ کھلی زمین میں ہو جس کو آندیاں جو ہیں جیسے چاہیں الٹیں پلٹیں، تو یہ مطلب دل کی حالت جو ہے نا وہ یہ ہے، ایک لمحے میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ابھی آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے جھوم رہے تھے اور ڈوبے ہوئے تھے اس کے اندر، اور پوری دنیا آپ کے سامنے مکھی کے پر کی حیثیت نہیں تھی، اور ابھی چند لمحے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور آپ کا جی للچا رہا ہے، اور اتنا زیادہ ایک کمرشل دیکھا ہے ٹی وی پر وہ پتہ نہیں کس چیز کا، تو آپ دم بخود رہ گئے، یار دیکھو نا یہ تو مطلب چیز ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ مسجد میں تھے تو آپ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے تھے، تو ابھی جو ہے وہ آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ دلوں کی حالت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بدلتی ہے۔ تو اپنے دل کے لیے ثبات، اپنے دل کے لیے ایک سٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کی محبت کے حالت میں رہنے کے لیے یہ آپ کو مانگنی بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ دلوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ دل جو کہ تقویٰ سے بھرا ہوا ہے اور روزانہ اس کو ایکسرسائز کروائی جاتی ہے تزکیہ کی صورت میں اور اعمال کی صورت میں، اور اس کو جو ہے روزانہ اس کی صفائی اور تطہیر ہوتی ہے خبائث الاخلاق سے، گندے اخلاق سے، اور یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے ایسے ایسے اعلیٰ جو ہے وہ الہامات اترتے ہیں اور ایسے ایسی خوبصورت احساسات، وجدانات اور ایسے ایسے حالات اس دل پر آتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مطلب ایک طریقے سے جنت کی سیر کرتا ہے، اور اس کی جو اور فرشتے مسلسل جو ہیں وہ اس کو کمک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرا دل جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ قلب مخذول ہے۔ مخذول یہ خذل یخذل کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی مدد نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کو مدد اور توفیق نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کاٹ کباڑ گند غلاظت یہ بھرتا چلا جاتا ہے، اور جو ایمان کے جتنے محرکات ہیں وہ یہاں سے پسپا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہوائے نفس کا جو دھواں ہے اس میں بھرتا چلا جاتا ہے، پھر جتنا بھی روشنی اور نور ہو یہ وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں آنکھوں میں دھواں آ جائے تو وہ جتنی بھی روشنی ہو، باہر چیزیں جتنی بھی ٹھیک نظر آتی ہوں، تو جس آنکھ میں دھواں اتنا بھرا ہوا ہے تو وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ دل ہے کہ جس میں ملی جلی کیفیت ہوتی ہے، تو ایک وقت میں آدمی جو ہے بڑی اچھی حالت میں ہوتا ہے اور آپ صاف محسوس کرتا ہے آدمی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اپنے کو بعض فرشتوں کے ذریعے سے یہاں کوئی مدد فرمائی ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس میں جو ہے وہ شیاطین کے آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ آدمی اس معاملے میں ہمیشہ ہی کچھ لوگوں کی طرف کو دیکھتا ہے، یعنی دلوں کے معاملے میں خاص طور پر عوام الناس جو ہیں وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں اس کے، اور وہ کچھ لوگوں کو کرتے دیکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں عام طور پر یہ جو ایک ضعیف نفس ہے وہ مطلب شیطان اس کو آ کر کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اتنے سارے مولوی بھی تو یہ کام کر ہی رہے ہیں، اتنے سارے جو علماء ہیں اور مفتی ہیں وہ بھی تو یہ برائی کر ہی رہے ہیں، تو مطلب تم اکیلے تو نہیں ہیں، اور اس سے اتنا زیادہ وہ شیر ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد جو اس کا جو صالح جو پہلو ہے وہ اس کو آ کر بتاتا ہے کہ شریف آدمی تمہارے امام غزالی مثال دیتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر یہ سارے لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں اور تم کہیں ٹھنڈے کمرے میں ہو، تم ان کی خاطر جا کر دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ گے کہ یار یہ جو دھوپ میں ہیں، تو مطلب یہ علماء جو ہیں اگر ان لوگوں نے اپنے فرض کو نہیں پہچانا ہوا تو تم کیا ان کی خاطر اپنے آرام کو، اپنے ابدی آرام کو قربان کر دو گے؟ تو تم دیکھو ان لوگوں کی طرف کہ جو عافیت میں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ایک صحیح مقام پر ہیں۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے کہ آپ اپنا کوئی اسوہ، کوئی نمونہ ہمیشہ ہی اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی حالت کو آپ تبدیل کرتے ہیں۔ یہ چیز بہرحال یہاں پر ہمارا آج کا یہ سبق ختم ہو گیا۔ یہ اعتکاف کے جو ہے وہ ایام آ رہے ہیں۔ اب یہ میں نے جیسے ہم نے کہا کہ اصل میں تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وقت لگا کر ایک بار خوب عمل کیا جائے نا، یہ ایک بار تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سونپ کر آنے کا جو عمل ہے وہ پوری طریقے سے انجام دے لیا جائے۔ اس کے لیے جو اعلیٰ ترین وقت ہے وہ اعتکاف کا ہے، لیکن مطلب ہے کہ اس کے معاملے میں
میرا جو مشورہ ہوگا مخلصانہ برادرانہ وہ یہ ہے کہ اعتکاف بنیادی ضروری سیکلوژن ہے نا، اعتکاف یہ تنہائی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مطلب ہے وہ مسجدیں جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ مطلب ہے وہ دیگیں کھڑک رہی ہیں اور ماشاء اللہ پتہ نہیں کیا شغل ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یار اس کو اعتکاف کیسے کہا جائے، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، یعنی اعتکاف سوائے یہ کہ وہ جو فقہی سے جو ضوابط ہیں وہ تو پورے ہو رہے ہیں، اس کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، تو یعنی کسی ایسی جگہ پر جہاں پھر آپ 10 دن واقعتاً اکیلے ہوں، اور جو اعتکاف میں جو آپ کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں نا وہ بھی کوئی تھوڑی بہت ضرورت کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ آپ نہیں جانتے کہ اسی لیے بھائی آپ گھر سے ہیں، ورنہ ایسے تو نہیں کہ گھر میں آپ نمازیں نہیں پڑھتے یا سنتیں نہیں پڑھتے یا نوافل نہیں پڑھتے یا رات کے قیام نہیں کرتے ہیں، تو وہ تو یہ ہے کہ ہر چیز سے نکل کر بالکل باہر جا کر تو کچھ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب کرنا ہے، ایک طریقے سے جو استغفر اللہ جو پہلی امتوں میں رہبانیت اس طرح کی چیزیں تھیں، یعنی وہ جو جس ضرورت کے لیے انہوں نے وہ چیزیں کی تھیں یہ ان ضرورتوں کو بہت ہی صحیح اور مشروع طریقے سے مطلب انجام دینے کی صورت ہے یہ اعتکاف، تو پھر اگر اعتکاف کرے تو اس میں جو ہے وہ کم سے کم وہ لمبا چوڑا کھانا پینا اور پھر لمبا چوڑا سونا مطلب ان چیزوں کو ہلکا پھلکا کر کے، ہمارے ایک عرب دوست ہے مطلب ہم نے تو اعتکاف کرتے ہوئے مطلب وہ دیکھا ہے وہ صبح شام روٹیاں آ رہی، میں مطلب میرے لیے پہلی بار تھا پشاور میں نے دیکھا، عالم تھے وہ عرب، تو اعتکاف مطلب انہوں نے کیا، تو میں اعتکاف میں ان کو ملنے کے لیے گیا، تو میں نے ایسے ہی بتایا کہ جی آپ کے لیے، میں نے کہا چلیں، اگر ان کے بچے زیادہ بڑے بھی نہیں تھے، مطلب یہی ہوں گے کو 12-13 سال کا بڑا بچہ ہوگا، تو میں سوچ بھی رہا تھا کہ ان کو کھانے وانے کا کیا ہوتا ہوگا، تو میں نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے کھانے وانے کا لے آیا کروں، دیکھ کھانا اعتکاف میں بیٹھا ہوں، مجھے کہا، میں نے کیا کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ کھجوریں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، کچھ بادام اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ رکھی ہوئی ہیں، پانی یہاں پر مجھے مسجد میں مل جاتا ہے، تو کبھی کبھی چائے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ لوگ مجھے چائے وغیرہ دے دیتے ہیں، تو 10 دن میں تو مطلب عبادت کرنے آیا ہوں، میں کو روٹی کھانے تھوڑی آیا ہوں، مطلب میرے لیے بڑی عجیب بات ہے، وہ 10 دن اس بندے نے مطلب روٹی چھوٹی تک کی پرواہ نہیں کی ہے، اور وہ بالکل گٹھ میں لگا مسجد میں پڑا ہے اور مطلب اعتکاف کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت ہی حیرانی ہوئی کہ ہمارا جو اعتکاف ہوتا ہے وہ تو ماشاءاللہ خوب شغل میلے میں گزرتا ہے، تو یعنی یہ ہے کہ اس میں پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے کا مطلب ایک ہو جائے۔ مجھے اندازہ نہیں ہے آپ لوگ میں سے کسی کا کیا کوئی بنتا ہے، مطلب اس کو ابھی ہم نے مصلی تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مصلی میں بھی مطلب اعتکاف تو ہو سکتا ہے، تو اگر آپ میں سے کچھ لوگ کرنا چاہیں تو یعنی ظاہر ہے یہ جگہ آپ کے لیے حاضر ہے، اگر مطلب کرنا چاہیں، بہرحال کہیں بھی کرنا چاہیں تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ایسی جگہ جائے جہاں آپ کو واقعتاً سیکلوژن میسر ہو، بالکل تنہائی اور خاموشی آپ کو میسر ہو، اور خود اعتکاف کرنے والوں لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا کم از کم انٹریکشن ہو، واحد انٹریکشن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ دن سونے کے ہیں جو آ رہے ہیں، سونا مطلب گولڈ کے، میں نے سبحانک اللہم و بحمدک۔